بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب القران بسم اللہ الرحمن الرحیم باب القران و فضل الاحرام. چلو جی، باب قران کا اور احرام کی فضیلت کا. ہمارے نزدیک قران افضل ہے، اس کے بعد تمتع ہے، اس کے بعد افراد ہے. جی شابہ جی. باب قران کا اور احرام کی فضیلت کا. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ابراہیم النخعی عن ابی نصر السلمی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم قال اذا احللت بالحج والعمرۃ فطف لهما طوافین وسعى لهما سعيين بالصفا والمروة. قال منصور رضي الله تعالى عنه فلقيت مجاهدا رضي الله تعالى عنه وهو يفتي بطواف واحد لمن قرن فحدثته بهذا الحديث فقال لو كنت سمعت لم أفتي إلا بطوافين وأما بعد اليوم فلا أفتي إلا بهما. قال محمد رحمه الله وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ فرماتے جب احرام باندھے تو حج اور عمرے کا یعنی کٹھا پس طواف کر دوں دونوں کے لیے 2 طواف اور سعی کر دوں دونوں کے لیے 2 سعی صفا اور مروہ کے ساتھ. یہ مسئلہ ہے پتہ جنت جی 2 اے گل حضرت مولا علی نے فرمایا تے او منصور او جڑے تھلے نے قال منصور کہتے ہیں میرے پاس میں نے ملاقات کی حضرت مجاہد سے اور آپ فتویٰ دیتے تھے ایک طواف کا اس کے لیے جو قران کرے. پس میں نے بیان کی ان کو یہ حدیث. پس مجاہد نے فرمایا اگر میں نے سنی ہوتی یہ حدیث تو نہ فتویٰ دیتا مگر 2 طوافوں کا اور بہرحال آج کے بعد پس نہیں فتویٰ دوں گا مگر ان دونوں کے ساتھ. اس لیے گل منی جاندی ہے تا جڑا نا جی بندے مقام تے پہنچے ہے جی. قال محمد رحمہ اللہ و بہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. طوافین احدهما للعمرہ والثانی للحج وكذا السعی وهو یفتی وبه قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی. کیا ایک طواف حج شابہ جی. روایت کی گئی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ فرماتے ہیں جب احرام باندھے تو حج اور عمرے کا پس طواف کر تو ان دونوں کے لیے 2 طواف اور سعی کر تو ان دونوں کے لیے 2 سعی صفا اور مروہ کی. فرماتے ہیں حضرت منصور پس ملا میں پس ملا میں حضرت مجاہد کو حالانکہ وہ فتویٰ دیتے تھے ایک طواف کے ساتھ اس کے لیے جو قران کرے. پس حدیث بیان کی میں نے ان کو یہ حدیث. پس کہا انہوں نے اگر سنا ہوتا میں نے تو نہ فتویٰ دیتا مگر 2 طوافوں کے ساتھ اور بہرحال آج دن کے بعد پس نہیں فتویٰ دوں گا مگر 2 کا. پس فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن طاووس رضی اللہ تعالی عنہم قال لو حججت الف حجۃ لم ادع القران حتى لقد كنا ندعوه الحج الاکبر والحج الاصغر ونرى ان حج من لم يقرن لم يكمل. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه نأخذ. القران عندنا افضل من غیره وكل جمیل حسن وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. حضرت طاووس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آپ فرماتے اگر حج کروں میں 1000 حج تو نہ چھوڑوں گا میں قران کو. ہر بار کی کرا گا قران حتیٰ کہ البتہ تحقیق ہم کہتے تھے قران کو حج اکبر اور اس کے مقابلے کو حج اصغر. ہم جس میں قران کرتے اس کا نام حج اکبر اور دوسرے کا نام کیا رکھتے حج اصغر رکھتے. اور دیکھتے ہم یہ بات کہ حج اس شخص کا جس نے قران نہیں کیا کامل نہیں کیا. آگے سمجھ یعنی یہاں تک حضرت طاووس کا یہ فتویٰ ہے جی. قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ القران عندنا افضل من غیرہ. غیر 2 نے کون
تمتع آگے سمجھے جی۔ اور کل جمیل حسن ہے جڑی بھی نیکی ہوئے چنگی وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لم کیے لم ادا وقال شافعی رضی اللہ عنہ الافراد افضل حقیقت الخلاف لوٹتی ہے خلاف کی طرف اس بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے حج مبارک میں قارن تھے یا مفرد تھے یا متمتع تھے اصل مرکزی گل ہے جی اس میں اختلاف ہے اور تحقیق یہ ہے کہ روایات افراد ضعیفہ ہیں اور مراد تمتع سے آپ کی روایات میں قران ہے کیونکہ تمتع صدر اول میں عام ہوتا تھا قران سے تمتع قران اور تمتع سے اور روایات قران اقوا ہیں یعنی فقہ کی طرف سے جواب ہے شفاف ہے کہ اور جواب ہے روایت کی گئی حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر حج کروں میں 1000 حج تو نہ چھوڑوں میں قران کو حتیٰ کہ البتہ کہتے تھے ہم اس کو حج اکبر اور اس کے مقابلے میں حج اصغر اور دیکھتے تھے ہم یہ بات کہ حج اس بندے کا جس نے نہیں قران کیا نہیں کامل کیا فرمایا امام محمد علیہ الرحمہ نے اسی کو لیتے ہیں ہم قران ہمارے نزدیک افضل ہے اس کے اپنے غیر سے اور ہر جمیل اچھا ہے اور یہی ہے قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مطلب ہے کہ بھی جواز دا اختلاف نہیں افضلیت دا اختلاف ہے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انما نهى عن الافراد فاما القران فلا یعنی بقوله نهى عن الافراد افراد العمرۃ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ محض منع فرمایا اپنے افراد سے پس بہر القران پس نہیں تو مراد آپ کے قول سے کہ منع فرمایا اپنے افراد سے یعنی افراد العمرہ سے عمرہ کلا کرنے کو منع فرمایا یعنی انو حج نال جوڑو مطلب ہے تمتع نہ کرو بلکہ انو حج وچ جوڑو بھائی یہ مطلب ہے روایت کی گل سمجھیا انما نہا الافراد مانا عمر رضی اللہ تعالیٰ عن المتعۃ التی فیہا الاحلال عن الاحرام اس کو منع فرمایا لا عن القران الذی حج بعمرۃ باحرام واحد آگے سمجھے ویؤیدہ قول عمر رضی اللہ عنہ للصبی بن معبد الذی قارنا فرمایا ہدیت لسنت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور محض آپ نے منع فرمایا تمتع سے ترغیباً فی الافراد ثم انعقد الاجماع على جواز التمتع من غیر کراہت وعبر التمتع بالافراد بمقابلۃ القران نہ کہ افراد اصطلاحی مراد ہے جی افراد العمرہ اور تمتع میں عمرہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور بندہ حلال ہو جاتا ہے پھر حج کا احرام باندھتا ہے بعد اس کے آگے سمجھ اور آثار ابی یوسف میں یہ ہے کہ انما نہا عمر رضی اللہ عنہ عن الافراد یعنی افراد المتعۃ واما القران فلا سمجھائے جی گل کہ نہیں تو آپ نے فرمایا قران کریا کرو جی روایت کی گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے منع فرمایا افراد سے اور بہرحال قران پس نہیں یعنی نہا عن الافراد کے قول کے ساتھ مراد افراد عمرہ ہے انہیں نہ سننا سرکار نے فرمایا کہ میری سنت پکڑو میرے خلفاء کی جب آپ نے منع فرما دیا تو پھر تو تمتع نہیں ہونا چاہیے تو جواب لکھے وَإِنَّمَا نَهَى التَّمَتُّعَ تَرْغِيبًا فِي الْإِفْرَادِ سمجھے نا بھئی ثُمَّ انعقد الاجماع على جواز التمتع من غیر کراہت اگے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم قال تمام الحج والعمرة ان تحرم بهما من جوف دويرتك قال محمد رحمه الله تعالى وبه نأخذ ما عجلت من الاحرام فهو افضل ان ملكت نفسك وهو قول ابي حنیفة رحمه الله تعالى سبحان اللہ جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ نے فرمایا تمام الحج والعمرہ یہ ہے کہ احرام باندھے تو ان دونوں کا اپنے جھونپڑی کے جوف سے کس سے اپنی جھونپڑی کے جوف سے اور لکھے دوبارہ تصغیر حضرت مولا علی نے کیوں بیان فرمائی ہے
سمجھائی نا، دار کی تصغیر ہے اس واسطے کہ چونکہ بیت اللہ وال جا رہے ہیں، ایتھے دوپہر ہی ٹھیک ہے، تو مانا تاں ہی کرنا کی چونپڑی اپنی چوپڑی وچ جانا جی، کیا بات ہے نا، کمال ہے جی، سبحان اللہ جی، یہ سارے ادب نے نا جی، ادب جی کی نے ادب نے جی، آگے سمجھے جی۔ اے بھی آپ نے کیا فرمایا کہ یہ کہ احرام باندھے تو ان دونوں کا اپنے گھر سے، یعنی کرو احرام باندھ کے چلے نا تو حج عمرے دا کٹھا، یہ افضل کام ہے، تاکہ سارا وقت جڑا نا جی پھر ایتھوں ٹورے تے نرا ویلا نہ ہوے، ایتھوں کام شروع ہو جائے، ثواب شروع ہو جائے جی۔ قال محمد رحمہ اللہ، اچھا جی، وَبِهِ نَأْخُذُ، جتنا جلدی کرے گا تو احرام سے پس وہ افضل ہے، اگر مالک ہے تو اپنے آپ کا، تو 2 قدمہ تو بعد کدے پی شروع ہونی تو پھر نہیں، پھر اتھ میقات تو جا کے جی، تو جے نفس دا مالک ہے تو پھر جنہ جلدی کریں گا اتنا ہی بہتر ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ۔ چلو آگے سمجھے جی، او جڑا بس وہ لفظ دستا میں جی، ام ملکتا اے اللہ تاقا فی محظور، اللہ کافی محصول۔ چلو روایت کی گئی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں تمام الحج والعمرہ، یہ کہ احرام باندھے تو ان دونوں کا اپنی جھونپڑی کے جوف سے، فرمایا امام محمد علیہ الرحمٰن نے اسی کو لیتے ہیں ہم، جتنی جلدی کرے تو احرام سے پس یہ افضل ہے، اگر مالک ہے تو اپنے آپ کا، اور یہی ہے قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا شیخ من ربیعۃ عن معاویہ بن اسحاق القرشی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان الحاج مغفور له ولمن استغفر له الى انصلاح المحرم۔ حضرت معاویہ بن اسحاق قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ حاج مغفور له ہوتا ہے، حجی بخشش کی جاتی ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے کہ بخشش طلب کرتا ہے حاجی، اس کے لیے محرم کے احرام سے نکلنے تک۔ سبحان اللہ جی۔ روایت کی گئی ہے حضرت معاویہ بن اسحاق قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں بے شک حاجی مغفور لہو ہے، اور اس کے لیے کہ بخشش طلب کرتا ہے حاجی اس کے لیے محرم کے احرام سے نکلنے تک، انصلاح خالی ہونے تک جی۔ محمد قال اخبرنا ابو مطلب حنیفہ ایڈی شان ہے بڑی شان ہے۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ایوب بن عائد الطائي عن مجاہد رضی اللہ تعالی عنہم قال حاج بیت اللہ والمعتمر والمجاہد فی سبیل اللہ وفد اللہ دعاہم فاجابوہ ویعطیہم ما سألوہ۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں بیت اللہ کا حاجی اور معتمر اور مجاہد فی سبیل اللہ، یہ تینوں اللہ کا وفد ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعاہم بلایا ہے اللہ نے ان کو، پس اجابت کی انہوں نے اللہ کی، اور عطا فرمائے گا اللہ ان کو جو سوال کریں گے اللہ سے جی۔ روایت کی گئی حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا حاجی اور معتمر اور مجاہد اللہ کے فی سبیل اللہ اللہ کا وفد ہیں، بلایا ہے اللہ نے ان کو، انہوں نے اجابت کی ہے اللہ کی، اور عطا فرماتا ہے اللہ ان کو جو سوال کرتے ہیں وہ اللہ سے۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا محمد بن مالک الحمدانی عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا فی رحلۃ نريد مکہ حتی اذا كنا بالربذات رفع لنا خباء فإذا في أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه فأتيناه فسلمناه عليه فرفع جانب فسلمنا عليه فرفع جانب الخباء فرد السلام فقال من أين أقبل القوم فقلنا من الفج الأميق قال فأين تؤمنون قالوا البيت العتيق قال الله الذي لا إله إلا هو ما أشخصكم غير الحج فقرر ذلك علينا مرارا فحلفنا له فقال انطلقوا نسككم ثم استقبلوا العمل۔ چلو جی ہاں، اور پہلے نا لفظی ترجمہ دیکھ لا تو پھر مانا کرے ذرا سمجھ چنگی آوی دی۔ راحت اے قوم و قبیلہ، ربضہ بفتحات یا قریہ قریب المدینہ جتھے آپ راندے ہیں، خباب خباب کسر الخا، یہ جڑا اون دا تے چمڑے دا بنایا جاندا ہے،
یا بالاں دا اے رہنے واسطے جی جی۔ تے فج نمیک دور را جی۔ وابہ فسرہ الجماع العتیق القدیم فائنہ تؤمون اے تقصدون ما اشخاصکم اے ما اخراجکم نسککم نسک بضمتین فتح سکون عبادت طاعت اور ہر وہ کہ تقرب ہو اس کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف. پھر اس کے بعد حج کے جتنے کام ہیں ان کا نام رکھا گیا مناسک. ویسے نسک مطلق ہر وہ نیکی جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو سکے. اب شریعت کے اندر مشہور ہو گیا کس کے لیے؟ حج کے کام، حج کے عبادات کے لیے، حج کی عبادات کے لیے مناسک کے حج. اب مانا کریں سبحان اللہ جی. چلو جی محمد بن مالک ہمدانی سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد مالک ہمدانی سے. اور مالک ہمدانی کہتے ہیں کہ نکلے ہم ایک راحت میں ارادہ کرتے تھے مکہ، وہ راحت جمع ہے نا، ارادہ رکھتے تھے مکہ کا، حتیٰ کہ جب آئے ہم ربضہ میں اٹھایا گیا ہمارے لیے ایک خیمہ. اٹھانے کا مطلب ہے سامنے خیمہ نظر آیا ہے، یہ مطلب ہے جی. بس اچانک اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ کڈے ہستی کی زیارت ہوگی جی. پس آئے ہم ان کے پاس، سلام دیا ہم نے ان کو، پس اٹھائے انہوں نے خیمے کی ایک جانب، پس سلام کا جواب دیا. پس آپ نے فرمایا کہاں سے آئی ہے قوم، اور جڑے کتھوں آئے ہو؟ سبحان اللہ. فقلنا ہم نے کہا فج العمیق سے، بڑے دوروں آئے ہیں جی، بڑے دوروں. فرمایا کہ کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ عرض کہا انہوں نے بیت عتیق کا. جوڑ جوڑیا فج العمیق تے بیت العتیق. آپ نے فرمایا اللہ الذی، وہ اللہ کہ نہیں ہے معبود سوائے اس کے مگر وہی، نہیں نکالا تم کو سوائے حج کی. فکرر ذالک علینا، بار بار وہ تانوں حج نے لے آندا ہے، وہ تسی حج کرن چلے ہو. فحلفنا، اور اللہ دی قسم بابا جی اس واسطے چلے ہو، اسا قسم چاہی. فرمایا ان طالقوا نسککم، جاؤ ادا کرو اپنے نسک، پھر نئے سرے سے عمل شروع کرو. یعنی ایڈے خوش ہوئے کہ تسی کرو صرف اس کام واسطے آئے ہو، بڑی گل ہے جی. یعنی حوصلہ افزائی فرمائی جی. کیا فرمائی؟ حوصلہ افزائی فرمائی. سبحان اللہ. اچھا تسی اس کام واسطے آئے جی. چلو جی منع کر. روایت کی ہے محمد بن مالک ہمدانی نے اپنے والد سے، مالک ہمدانی سے وہ فرماتے ہیں کہ نکلے ہم ایک راحت میں جو ارادہ رکھتا تھا مکہ کا، حتیٰ کہ جب پہنچے ہم ربضہ میں اٹھایا گیا ہمارے کے لیے خیمہ، یعنی نظر آیا، اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بس ہم آئے آپ کے پاس، بس سلام دیا ہم نے آپ کو، بس اٹھایا آپ نے خیمے. مطلب ہے کہ یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ جاتے ہوئے راستے میں کسی نیک کا ڈیرا آ جائے تو حاضری دینا، یہ طریقہ ہے. یہ آپ نے نہیں فرمایا نسو نسو حج کرو تھے کہ راج روں گے جی، آپ نے چٹکور بھایا جی. جی پس سلام کا جواب دیا. پس فرمایا آپ نے کہاں سے آئی ہے قوم؟ پس عرض کی ہم نے فج العمیق سے. آپ نے فرمایا کس کا قسم کرتے ہو؟ کہاں کا ارادہ رکھتے ہو تم؟ کہا انہوں نے بیت عتیق کا. فرمایا آپ نے واللہ الذی لا الہ الا ہوا، نہیں نکالا تم کو حج کے غیر نے. تکرار کیا آپ نے اس کا ہم پر کئی بار. بس قسمیں اٹھائی ہم نے آپ کے لیے. بس فرمایا آپ نے جاؤ ادا کرو، بس پھر نئے سرے سے عمل شروع کرو، مطلب پاک ہو جاؤ گے. باب طواف والقراءۃ فی الکعبہ، باب طواف اور قراءت فی الکعبہ، باب طواف اور قراءت فی الکعبہ. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمل من الحجر الى الحجر. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبہ نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمل فرمایا حجر سے حجر تک، حجر سے حجر تک رمل فرمایا. قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. رمل من الحجر یعنی من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. رمل بے فتح راس کون میم سرعت المشی، تیز چلنا تے قدم چھوٹے چھوٹے رکھنے.
چنگے لمبیاں لانگا نا، اصل اس کا یہ ہے کہ حرکت ماشیہ اپنے کاندھوں کو اپنے چلنے میں، اور اتفاق کیا علماء نے کہ یہ اب قیامت تک مشروع ہے۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل فرمایا حجر سے حجر تک، فرمایا امام احمد علیہ رحمہ اللہ اسی کو لیتے ہیں ہم، یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن رجل عن عطاء بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من الحجر الى الحجر قال محمد رحمه الله وبه ناخذ الرمل في الاشواط الثلاثه الاول من الحجر الاسود حين يبتدئ الطواف حتى ينتهي اليه ثلاثه اطواف كامله ويمشي الاربعه الاواخر مشيا على هينته وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى۔ روایت کی گئی حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ رمل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجر سے حجر تک۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ، رمل پہلے 3 چکروں میں ہے حجر اسود سے، جس وقت کے شروع کرے طواف حتیٰ کہ ختم کرے وہاں 3 چکر کامل، اور چلے 4 اواخر چلنا اپنی حایت پر۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ الاشواط جمع شوط، وہو عبارت یہ حول الکعبہ ایک چکر جڑا ہی نتی بکسر الہاء علی عادت فی السکون والوقار۔ اگر تو جلدی کر لے ایک منٹ ترجمہ کر لے جناب۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد انه سعى بین الصفا والمروہ مع اکرمۃ فجعل حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسعد الصفا ولا یسعد اکرمۃ ویسعد حماد المروہ ولا یسعد اکرمۃ قال فقلت یا ابا عبد اللہ الا تصعد الصفا والمروہ فقال هكذا طواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال حماد فلقيت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فذكرت ذلك له فقال انما طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على راحلته وهو شاك يستلم الارکان بمحجن فطاف بالصفا والمروہ على راحلته فمن اجل ذلك لم يسعد۔ قال محمد رحمه الله وبقول سعید بن جبیر ناخذ ينبغي للرجل ان يسعد على الصفا والمروہ فيستقبل الكعبة حيث يراها ثم يدعو وهو قول ابي حنیفہ رحمه اللہ تعالی۔ روایت کی گئی ہے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے ساج فرمائی صفا مروہ کے درمیان حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں، پس حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھے صفا پر اور نہ چڑھے صفا پر حضرت اکرمہ، اور چڑھے حضرت حماد مروہ پر اور نہ چڑھے حضرت حماد حضرت اکرمہ مروہ پر۔ اس لیے چکر جو پورا ہے نا جی۔ قال حضرت حماد کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو عبداللہ، یہ حضرت اکرمہ کی کنیت ہے کہ اللہ کیوں نہیں چڑھے آپ صفا اور مروہ پر؟ فرمایا اسی طرح طواف کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، سرکار صفا مروہ تے کو نہیں سن چڑھے جی۔ اچھا جی، اکرمہ صحابی نہیں ہے نا، انہوں نے مطلب ایک واسطے نال سنیا جی۔ قال حضرت حماد کہتے ہیں میں ملا حضرت سعید بن جبیر کو، بس ذکر کیا میں نے یہ ان کے لیے حضرت اکرمہ بھی ایک گل آندے نے۔ فقال حضرت سعید نے کہا کہ معاذ طواف فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری مبارک پر، اور اس وقت سرکار شاکن کچھ تکلیف تھی سرکار، سمجھا گیا نا جی۔ اب سواری پر تھے تو سرکار استلام کرتے تھے ارکان کا اپنی کھونڈی مبارک کے ساتھ، پس طواف کیا صفا کے ساتھ اور مروہ کے ساتھ اپنی سواری پر، پس اس وجہ سے سرکار نہ چڑھے چونکہ اونٹنی دا اتنے چڑھنا مشکل ہے جی، اے وجہ بنی جی، اے وجہ بنی، مطلب ہے کہ بھی لہذا اتنے چڑھنے دا حرج کوئی نہیں، بے سرکار جڑے اتنے نہیں چڑھے سن تو اونٹنی دے سوار سر ایسا باب سی جی، سمجھا گئی جی۔ اچھا جی، قال محمد رحمہ اللہ باب قول سعید ابن جبیر ناخذو، لہذا مناسب ہے رجل کے لیے تے باجے پہلو چڑھے ہوندے تھے، مناسب ہے رجل کے لیے یہ کہ چڑھے صفا اور مروہ پر، پس استقبال کرے قبلے کا، جس جگہ کے دیکھے قبلہ کو پھر دعا کرے، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔
اگی سمجھے جی او شاک اے مریضن پہ محجن اے او کھونڈی جن ایک پاس اگو کنڈا بنیا ہوندا ہے جی تاکہ کوئی شاید ڈگے تو پکڑ لے جائے جی جی تے ٹریا جائے جی اگے اگلا پڑھ جلدی کر محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم انه قرأ في الكعبة في الركعة الأولى بالقرآن وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد قال محمد رحمه الله ولسنا نرى بهذا باسا اذا فهم ما يقول وهو قول ابي حنیفہ رحمه الله تعالی قرات فی الکعبہ روایت کی گئی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے پڑھا قرآن مجید کعبہ شریف میں. کعبہ شریف کا مطلب یہ نہیں بھی کمرے دے اندر مطلب ہے خانہ کعبے تے چوفیر کسی بھی جگہ تے. چلو جی بے پڑھا اپنے کعبہ شریف میں جی رکعت اولا میں پورا قرآن شریف اور رکعت ثانیہ میں قل هو اللہ احد. قال محمد رحمہ اللہ اور نہیں دیکھتے ہم اس کے ساتھ کوئی حرج جب کہ سمجھے ما یقولوں کو جب کہ سمجھے ما یقولوں کو. اور وہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. شاباش جی. باب متا یقطع تلبیۃ و شرط یقطع تلبیۃ و شرط فی الحج. باب کس وقت ختم کرے تلبیہ اور حج میں شرط. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال یقطع المحرم تلبیۃ بالعمرۃ اذا استلم الحجر و یقطع تلبیۃ بالحج فی اول حصات یرمی بها جمرۃ العقبۃ. قال محمد وبینا خذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ محمد قال اخبرنا قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی الرجل یشترط فی الحج قال ليس شرطه بشیء. قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ختم کر دے محرم تلبیہ بالعمرہ. بالعمرہ نال جوڑنا ہے جی. محرم تلبیہ بالعمرہ کو جب کہ استلام کرے حجر اسود کا اور ختم کر دے تلبیہ بالحج کو پہلی کنکری میں کہ مارے اس کے ساتھ جمرہ عقبہ کو. مسئلے پڑھنے کو کوئی نہیں آرن زینچ. قال محمد رحمہ اللہ وبی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. محمد حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رجل کے بارے میں جو شرط لگاتا ہے حج میں فرمایا نہیں ہے شرط اس کی کوئی شے. حج میں شرطیں ٹھیک نہیں ہیں. قال محمد وبی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. روایت کی گئی حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں رمل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجر سے حجر تک فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم. رمل پہلے 3 چکروں میں حجر اسود سے جس وقت شروع کرے طواف یہاں تک کہ پورا کرے اسی تک 3 پورے چکر اور چلے آخری 4 چکر چلنا اپنی حایت پر. اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. روایت کی گئی حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ سعی کی صفا اور مروہ کے درمیان حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بس چڑھے حضرت حماد صفا پر اور نہ چڑھے صفا کو حضرت اکرمہ اور چڑھے حضرت حماد مروہ کو اور نہ چڑھے مروہ پر حضرت اکرمہ. راوی کہتے ہیں حضرت حماد کہتے ہیں پس عرض کی میں نے یا ابا عبداللہ کیوں نہ چڑھے آپ صفا اور مروہ کو. پس کہا اسی طرح فرمایا آپ نے اسی طرح طواف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. حضرت حماد کہتے ہیں پس ملا میں حضرت سعید بن جبیر کو پس ذکر کی میں نے یہ بات آپ کو. پس فرمایا آپ نے ماذ طواف فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری پر حالانکہ آپ شاک تھے استلام فرماتے تھے آپ ارکان کا اپنی کھنڈی مبارک کے ساتھ. پس طواف فرمایا صفا اور مروہ کا اپنی سواری پر پس اس وجہ سے نہ چڑھے آپ. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن جبیر کے قول کو لیتے ہیں ہم. مناسب ہے رجل کے لیے یہ کہ چڑھے صفا اور مروہ پر پس استقبال کرے کعبہ شریف کا جس وقت دیکھے اس کو پھر دعا مانگے. اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. روایت کی گئی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ پڑھا آپ نے کعبہ شریف میں رکعت اولا میں قرآن اور رکعت ثانیہ میں قل هو اللہ احد. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے ہم اس کے ساتھ حرج جب سمجھے جو پڑھ رہا ہے. اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا.
باب کب ختم کیا جائے، کب ختم کرے تلبیہ اور شرط حج میں۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں ختم کرے محرم تلبیہ عمرے کا جب استلام کرے تلبیہ بالعمرہ جب استلام کرے حجر کا، اور ختم کرے تلبیہ بالحج پہلی کنکری کے مارا اس کے ساتھ جمرہ عقبہ کو۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جو شرط کرے حج میں، فرمایا آپ نے نہیں ہے شرط اس کی کوئی شے، فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں حج تمتع کس طرح بن سکتا ہے۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں کہ جب وہ احرام باندھے عمرے کا اشہر حج کے غیر میں شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے، ثم قام پھر اقامت کرے مکہ شریف میں، حتیٰ یحجہ حتیٰ کہ حج کرے اسی سال ایک صورت، اور راجع یا لوٹ آئے لاہلہی عمرہ کیا شوال سے پہلے عمرہ کر کے واپس آ گیا، ثم پھر گیا اور صرف حج افراد کیا، ثم حجہ پھر اس نے حج کیا، فلیس بمتمتع ان دونوں صورتوں والا بندہ متمتع نہیں ہے۔ وَإِذَا أَحَلَّ بِالْعُمْرَةِ اور جب احرام باندھا اس نے عمرے کا اشہر حج میں، پھر لوٹ آیا اپنے اہل کی طرف، پھر حج کیا دوبارہ جا کر، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ یہ بھی متمتع نہیں ہے۔ وَإِذَا تَمَرَ اور جب عمرہ کیا اس نے اشہر حج میں، پھر اقامت کی اس نے، حتیٰ کہ حج کیا اس نے، پس یہ متمتع ہے۔ پہلے تین متمتع نہیں ہے، یہ جو چوتھی صورت ہے یہ متمتع ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کلہ ناخذ ہم اسی سارے کو لیتے ہیں، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، راجع اے بعد تمام افعال عمرت ہی عمرہ کر کے واپس آیا، تب واپس گیا تو پھر متمتع نہیں بنے گا۔ ثم حج اے فی تلک السنۃ، اچھا جی، ثم اقام اے بمکہ و حوالیہا من غیر رجوع الی اہلہ واپس نہ آئے وہیں اگر دائیں بائیں کسی بھی جگہ رہے اور پھر اسی سال حج کرے تو یہ متمتع ہو جائے گا۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی رجل من اہل مکہ اعتمر فی اشہر الحج ثم حج من عامہ ذالک قال لیس علیہ حدی بمتعتہ قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وذالک لقول اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رجل کے بارے میں فرماتے ہیں جو اہل مکہ سے ہے، عمرہ کیا اس نے اشہر حج میں، پھر حج کیا اس نے اسی سال، اپنے اسی سال، تو آیا یہ متمتع بن گیا، اس پر تمتع حج اس پر قربانی ہے۔ قال حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں لازم اس پر، یعنی واجب نہیں ہے، نہیں ہے اس پر حدی اپنے متع کے سبب سے۔ قال محمد رحمہ اللہ اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا یہ مکی جو ہے متمتع نہیں بن سکتا، وجہ کیا ہے؟ اور یہ باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ان کے لیے ہے کہ نہ ہو اہل ان کے حاضر مسجد الحرام کو، تو تمتع وہ کر سکتے ہیں۔ جی
رجل من اہل مکہ لأنہ لیس لأہل مکہ تمتع ولا قران وانما لهم الافراد خاصۃ جی خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی فإن عنده لهم القران والمتع ولكن لا دم علیہم. ذالک اشارہ ہے تمتع کی طرف عندنا و عند الشافعی، اشارہ ہے کدھر اس حکم کی طرف جو وجوب حج کا ہے. ذالک لمن لم، ہمارے نزدیک ذالک کا مشار لے ہے تمتع اور قران، کہ یہ تمتع اور قران نہیں ہے مگر ان کے لیے یہ ان کے لیے جو مکہ شریف کے رہائشی نہیں ہے جی، اور ان کے نزدیک ذالکہ کا مشار لے ہے بھی قربانی ان پر نہیں ہے. حج تمتع قران تو کر سکتے ہیں مکی، لیکن ان پر قربانی نہیں ہے. وقولنا احق اذ لو کان کذالک تو لما اتا بذالک الموضوع للبعید. پھر ذالک ہوتا جی، لما اتا، پھر ذالک نہ لایا جاتا، پھر ذالک نہ لایا جاتا. جی جی آگے سمجھے. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی الرجل یقدم متمتعا فی شہر رمضان فلا یطوف حتی یدخل شوال. قال هو متمتع لأنه طاف فی اشہر الحج. قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ عمرته في الشهر الذي يطوف فيه وليس في الشهر الذي يحرم فيه وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رجل کے بارے میں جو آیا متمتع حال کے متمتع ہے، آیا کس میں شہر رمضان میں، تو اس نے احرام باندھا ہوا ہے، عمرہ کوئی نہیں کیا، پس نہیں طواف کیا اس نے حتیٰ کہ داخل ہو گیا شوال، تو پھر اس نے عمرہ کیا، پھر اسی سال اس نے وہی رہا اور حج کیا. تو قال حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ متمتع ہے اس لیے کہ طواف کیا اس نے اشہر حج میں یعنی شوال میں. قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ، عمرہ اس کا اس مہینے میں شمار ہوگا کہ طواف کیا اس نے اس میں، تو وہ تو شوال تھا، اور نہیں ہے عمرہ اس مہینے میں کہ احرام باندھا اس نے اس میں. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی هو متمتع لأن الإحرام عندنا شرط لہذا فيصح تقديمه ولا أشهر الحج وإنما يعتبر أداء الأفعال في أشهر الحج. وكذلك اسی طرح وہ بندہ جس نے احرام باندھا عمرے کا قبل اشہر الحج اور طواف کیے اس نے عمرے کے اقل 4 چکروں سے 1 یا 2 یا 3 لائے، تے چند چڑھ گیا تے چوکھے وچ لائے، پھر داخل ہو گیا اشہر الحج فتمہا واحرم بالحج کان متمتعا لأن للأكثر حكم الكل. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يفوته صوم 3 أيام في الحج قال عليه الهدي لا بد منه ولو أن يبيع ثوبه. قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رجل کے بارے میں کہ وہ قربانی نہیں دے سکتا تھا، روزے رکھنے تھے، تو فوت ہو گئے اس سے 3 روزے ایام حج میں. 10ویں ذوالحجہ تو پہلے 3 روزے نہ رکھ سکیا، اب کیا کرے؟ آپ نے فرمایا لازم ہے اس پر قربانی. ہن بس روزے والا کام نہیں کر سکتا، قربانی لازم ہے. ہن دے اگلے سال دے جدوں دے
ضروری ہے قربانی سے اگرچہ یہ کہ بیچے اپنے کپڑے قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى يفوته لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. یہ جار مجرور ظرف ہے جی. یہ 3 ایتھے ہونے چاہیے نے جی. وسبعۃ اذا رجعتم فإذا لم يكن له ما يذبح صام 3 أيام في الحج آخرها يوم عرفة فإن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يصوم بعد هذه الأيام عليه الهدي لأن الصوم بدل وإذا فات البدل راجع الأصل. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن عن عجوز عن العتيق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وسلام الله عليها أنها قالت لا بأس بالعمرة في أي السنة شئت ما خلا 5 أيام يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق. قال محمد رحمه الله وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أننا نقول عشية عرفة فما غداة عرفة فلا بأس بالعمرة فيها. ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتی ہیں کہ کوئی حرج نہیں عمرہ کرنے کے ساتھ پورے سال میں کہ چاہے تم ما سوا 5 دنوں کے 9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ اور 11 12 13 5 دن ہو گئے. چھوٹی عید والا دن نہیں اس دن عمرے کر سکتے ہیں جی. یہ ہے جی. تو آپ نے یوم عرفہ کو اس میں شامل کیا ہے جی. تو ان دنوں میں بھی عمرہ نہیں بندہ کر سکتا. قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ اسی کو لیتے ہیں ہم وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی مگر بے شک ہم کہتے ہیں عرفہ کے عشیہ کو عرفہ دا سورج غروب ہو جائے نا جی. تو پھر بھی عمرہ نہیں کر سکتا. بہرحال نامی کے صبح کو پس کوئی حرج نہیں عمرہ کرنے کے ساتھ اس میں کہ نامی کو اگر وہ جی صبح نامی صبح کو عمرہ کرے نا تو حرج کوئی نہیں ہے. پچھلے پار یعنی شام کو نہیں کر سکتا. عشیہ یعنی مطلب ہے کہ زوال کے بعد نہیں. اب وقوف کا وقت شروع ہو گیا تو اس سے پہلے اگر عمرہ کر لے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آگے سمجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی. ان عجوز ہے یا معاذ عدویہ اخرج ابن خسرو ما خلا 5 ایام اس لیے کہ یہ ایام حج ہیں. فکانت متعینۃ لہ عشیہ یعنی لیلہ سمجھائیے جی. یہ کتنی رات ہے 10ویں رات جی. یہ نامی رات نہیں جی 10ویں رات ہے جی. یہ مطلب جی الٹنا معنی کرے جائے. واما غدات عرفہ اے قبل الزوال زوال سے پہلے اگر عمرہ 9 ذوالحجہ کو عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. آگے سمجھے کر ترجمہ تو پھر پڑھ کو. باب عمرے کا اشہر حج میں اور اشہر حج کے غیر میں. روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں کہ جب اس نے احرام باندھا عمرے کا اشہر حج کے غیر میں پھر مقیم رہا حتیٰ کہ حج کیا اس نے یا لوٹا وہ اپنے اہل کی طرف پھر حج کیا اس نے پس نہیں ہے وہ متمتع. اور جب احرام باندھا عمرے کا اشہر حج میں پھر لوٹا اپنے اہل کی طرف پھر حج کیا پس نہیں ہے متمتع. اور جب عمرہ کیا اشہر حج میں پھر مقیم رہا حتیٰ کہ حج کیا پس یہ متمتع ہے.
فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وبہذا کلہ نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک رجل کے بارے میں اہل مکہ سے کہ عمرہ کیا اس نے اشہر حج میں، پھر حج کیا اس نے اسی سال، فرمایا کہ نہیں ہے لازم اس پر حج اپنے متع کے سبب۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور یہ بوجہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان یہ ان کے لیے ہے کہ نہیں ہے ان کے اہل حاضر ہونے والے یہ کون مسجد حرام کو۔ شافیوں کا اختلاف ہے، مشار علیہ کون؟ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جو آیا تمتع دراہ ہے کہ تمتع کرنے والا ہے شہر رمضان میں، پس نہیں طواف کیا اس حتیٰ کہ داخل ہو گیا شوال، فرمایا کہ یہ متمتع ہے اس لیے کہ طواف کیا ہے اس نے اشہر حج میں۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ نأخذ، عمرہ اس کا اس مہینے میں ہے کہ طواف کیا ہے اس نے اس میں، اور نہیں ہے اس مہینے میں کہ احرام باندھا ہے اس نے اس میں، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں کہ فوت ہو گئے اس سے 3 روزے حج میں، فرمایا لازم ہے اس پر حج، ضروری ہے اس سے اگرچہ یہ کہ بیچے وہ اپنے کپڑے کو۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی ہے حضرت عجوز من العتیق عن عائشہ، آپ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتی ہیں کہ نہیں کوئی حرج عمرے کے ساتھ جس سال میں چاہے تو، فی ای سنت نہیں سال میں، اے فی ای وقت فی السنۃ، معنی سال جس وقت چاہے تو سوائے 5 دنوں کے، یوم عرفہ اور یوم نحر اور ایام تشریق، سال میں جس وقت میں چاہے تو، معنی یہ ہے جی۔ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وبہ نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، مگر یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ عرفہ کی عشیہ، پس بہرحال عرفہ کی صبح، پس نہیں کوئی حرج عمرہ کرنے کے ساتھ اس میں۔